ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں بہت ہی پیارے سے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے اسلام فار، جی ہاں، اسلام فار کڈس سیگمنٹ پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بچوں کی محفل نعت۔ جی ہاں، بچوں کی محفل نعت، اور کبھی کبھار ایک اور سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے باکس ایکٹیویٹی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ہی پیارے پیارے سے سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور اس سیگمنٹس میں جو ہے آپ کو جو ہے انفارمیشن بھی ملتی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے پروگرام کے آغاز میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئے ایک مرتبہ ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئے پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے ہم کی جانب بڑھتے ہیں، اور بڑھتے ہیں حسان بھائی کی جانب۔ جی حسان بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ
بشر ہے تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو یاد میں اس کی ہنستا مہکتا ہے تو یاد میں اس کی ہنستا مہکتا ہے تو ہنس کے بولا کہ ہے بے رنگو بو بس اللہ اللہ
اللہ. حسان بھائی آپ نے جو ہے ہم پڑھی, اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے, آمین. اور اس کے علاوہ جو ہے حسان بھائی بھی موجود ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان بھائی, حسین بھائی اور فدا الرحمان بھائی بھی موجود ہے. ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بچوں کی. لیکن اس سے پہلے ہمیں بڑھنا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی جانب, لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے جو ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے کرنا ہے آج کا, جی ہاں, آج کا سوال ہوگا کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے. پیارے بچوں, آج آپ لوگوں کے لیے سوال ہے, بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ اس سوال کا جواب دینا ہے آپ نے. تو آئے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی تو پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی تو آئے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے تجوید سے پڑھنا ہے, اچھے انداز سے پڑھنا ہے, مخارج اور صفات سے پڑھنا ہے. جی ہاں, مخرج کہتے ہیں حرف کی ادائیگی کے مقام کو. جی ہاں, اور صفت کہتے ہیں جو اس کے اندر خوبی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی حرف موٹا ہوتا ہے, حروف مستعلیہ موٹے حروف, اور کوئی باریک حروف ہوتے ہیں, تو یہ ان کی صفات ہوتی ہیں. بعض حروف صفیریہ ہوتے ہیں, بعض میں صفتیں, ایک حرف میں صفت تفشی پائی جاتی ہے, یعنی منہ میں آواز پھیل جاتی ہے تو ویسے ادا کرتے ہیں. اور بعض حروف کو میں قلقلہ ایک صفت ہوتی ہے, صفت قلقلہ. جی ہاں, یعنی آواز لوٹ کر آتی ہے, تو یہ صفات پائی جاتی ہیں. تو جب ان تمام صفات کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں, یعنی اس کے مخرج سے ہی پڑھیں اور ان صفات کو بھی استعمال کریں گے, تو وہ ہم حرف کو صحیح پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو ہم نے کوشش جاری رکھنی ہے اچھے انداز سے پڑھنے کی. قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے تجوید سے پڑھنا ہے, اور تجوید کہتے ہیں اس کے لغوی معنی ہے اچھا کرنا, سنوارنا, بنانا, خوبصورت کرنا, اور اصطلاحی معنی میں ہوتے ہیں ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات سے ادا کرنا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 22 کو پہلے توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ہوتا ہے سننا ہوتا ہے, پھر سمجھنا بھی ہے, اور پڑھنا بھی ہے, اور سنانا بھی ہے. یہاں موجود بچے بھی سنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ نے بھی اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کرنی ہے. آج کی آیت ہے تھوڑی بڑی مگر مشکل نہیں ہے, مشکل ہے تھوڑا سا. اچھا, جب مشکل کس کے لیے ہوتی ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ یاد رکھیے, مشکل اس کے لیے ہوتا ہے جو یاد نہیں کرتا. جو یاد کر لیتا ہے, جس کو یاد ہو جاتی ہے, جو پڑھنا سیکھ لیتا ہے, اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو جب ہم اس کو دہرائیں گے, بار بار پڑھیں گے, تو وہ ہمیں اچھے انداز سے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. یعنی ایک وقت آئے گا وہ یاد بھی ہو جائے گی. حافظ جو بچے بنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں. جب بار بار دہراتے رہتے ہیں تو ان کو وہ آیتیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے اما پارا یاد ہو گیا, پھر ایک وقت آتا ہے بھئی انہوں نے جو ہے 29واں پارہ بھی یاد کر لیا, یعنی 2 پارے ہو گئے, 3 پارے ہو گئے. اس طرح کرتے 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 پورا قرآن پاک بچے حفظ کر لیتے ہیں. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے بھی آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے, اچھے انداز سے پڑھنا ہے, اور آگے بڑھنا ہے. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے اس آیت کو توجہ کے ساتھ سب نے سننا ہے, اور اس کے بعد جی ہاں پھر ہم سمجھنے کی طرف بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی أَمَّن
سويا على صراط مستقيم. جی ہاں پیارے بچوں، اچھے انداز سے آپ نے سنا. اب ہم بڑھتے ہیں اچھے انداز سے سمجھنے کی طرف، کیونکہ جب آپ نے اچھے انداز سے سن لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے انداز سے سمجھنا ہے. تو ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ سمجھنے کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے. اور توجہ، جی ہاں بار بار کہا جاتا ہے توجہ رکھنی ہے. یہاں موجود بچوں نے بھی توجہ رکھنی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی اچھے انداز سے توجہ یہاں رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ ایک ایک حرف کو سمجھ جائیں گے، بلکہ اس کی صفات کو بھی سمجھنے والے بن جائیں گے. ماشاءاللہ. تو بڑھتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف. اس سے پہلے میرے ساتھ مل کر آپ نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ جب قرآن پاک پڑھنا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آیت کے اس حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے انداز سے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی یہاں پر الف آ رہا ہے، یہ الف ہے یا حمزہ؟ ماشاءاللہ پچھلے ماشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہمارے یہاں مدنی منع بتا چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، الف ہے یا حمزہ. تو آج ہم آپ سے بھی سوال کر لیتے ہیں کہ یا یہ الف ہے یا حمزہ، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. یہاں موجود بچے ٹیم اے سے بھی سب بتانے کو تیار ہیں اور ٹیم بی سے بھی سب بتانے کو تیار. تو یعنی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے بچوں کو یاد ہو چکا ہے، اب آپ نے بھی بتانا ہے، آپ بھی یاد کریں کہ یہ کیا ہے. آیا یہ الف ہے یا اس کو کچھ اور پڑھنا ہے؟ تو آپ جلدی سے بتا سکتے ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر یہاں موجود بچوں سے پوچھ لیتے ہیں. اور یہ بتائیے فا پر زبر ہے، فا کی ادائیگی، فا کا مخرج کیا ہے؟ جی کون بتائے گا فا کا مخرج؟ ماشاءاللہ جی صفوان بھائی بتائیں گے. جی صفوان بھائی بتائیے. فا اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا. ماشاءاللہ. اوپر کے دانتوں کے کنارے، اوپر والے دانت ہیں اس کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے تو فا ادا ہوگا. اور فا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف شفویہ میں سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے جب کبھی حرکات آتی ہیں، جیسے یہاں زبر ہے، فا پر بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، تو اب ان حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ معروف جو کہتے ہیں، یہ معروف کیوں کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا اس کو؟ معروف کہتے ہیں کہ معروف ادا کریں، مجہول نہ کریں. جی احسان بھائی بتائیں گے. جی احسان بھائی. جیسے یہاں پر میم زبر ما ہے تو یہ معروف یعنی عربی انداز میں. اگر یہ ہم پڑھیں میں تو یہ مجہول ہو جائے گا. جی حسان بھائی جب حرکات مجہول کب ہوتی ہیں؟ زیر اور پیش میں. زبر میں کم ہوتی ہیں، زبر میں نہیں ہوتے. زیر اور پیش جب ادا کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ہم پڑھیں می کو میں، صحیح ہے. اور اسی طرح جیسے با پیش بو ہوتا ہے تو اس کو بو تو سو. تو کیا پڑھا؟ الحمدو نہیں پڑھنا، الحمدو صحیح ہو گیا، معروف ہو گیا. اسی طرح للہ، اگر کسی نے پڑھا للہ تو کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا. مجہول نہیں پڑھنا، ہم نے معروف پڑھنا ہے. اور معروف کہتے ہیں عربی طریقے کے مطابق پڑھنے کو. ماشاءاللہ. اور یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے جس کا نام ہے، یہ بتائیں گے ہمارے جی احمد بھائی بتائیں گے. جی احمد بھائی بتائیے. یہاں پہ ادغام ہو رہے. ادغام ہو رہا ہے. ادغام کون سا ادغام ہے؟ ادغام مال گنہ. ادغام مال غنہ. سوچ لیں. جی
جی ہاں ادغام مال غنہ ہو رہا ہے. احمد بھائی کا جواب دونوں درست ہیں. ادغام ہو رہا ہے اور ادغام مال غنہ ہو رہا ہے, کیونکہ ادغام کی دو قسمیں ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. ادغام کی دو قسمیں ہیں. یہاں نون ساکن کے ادغام میں ہوتا ہے ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ. تو ادغام مال غنہ کب ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ جی سوچ رہے ہیں. جی ہمارے فداء الرحمان بھائی بتائیں گے. جی بتائیے. نون ساکنی یا تنوین کے بعد حرف ارملول میں سے لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. میں نے ادغام مال غنہ پوچھا ہے. مال غنہ. جی عثمان بھائی بتائیں گے. چلیں. نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر حرف یرملون یا میم نون واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہو. کوئی بھی حرف آ جائے یا واو میم نون میں سے تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. اور ادغام بلا غنہ کب ہوتا ہے؟ فداء الرحمان بھائی نے بتایا جو وہی والا. جی ہاں جو فداء الرحمان بھائی نے بتایا وہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لام اور را کے علاوہ 4 حرف آ جائیں حرف ارملون کے. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را کے علاوہ 4 حرف آ جائیں یا واو میم نون تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا. کون سا حرف ہے؟ یا کا مخرج کون بتائے گا؟ کیونکہ یا اور 3 حرف ہیں یہاں پر بھی موجود. وہ حرف موجود ہیں نظر آ رہے ہیں. تینوں حرف یہاں پر ہیں جو کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں. جی یہاں بتائیں گے ہمارے جی دانیال بھائی بتائیے. ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ اور ان کا مخرج ہے زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. حرف شجریہ. اچھا حرف شجریہ میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ جیم شین یا. جیم شین یا. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیم شین یا ان کا مخرج ایک ہی ہے یعنی زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. جب یہ ملتے ہیں تو جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یا میم زبر یم یہ پھر ایک قاعدہ آ گیا جس قاعدے کا نام کون بتائے گا یہاں پر؟ جی ہمارے کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ سعود بھائی کو یاد نہیں آ رہا؟ سعود بھائی نے بتایا یہ قاعدہ. دیکھیں غور کریں یہ میم پر جزم آ رہی ہے نا. آپ نے یہ قاعدہ بتایا یاد آ رہا ہے؟ کون سا قاعدہ ہے؟ جی بتائیے. یہاں پہ اظہار شفوی ہے. جی ہاں ماشاءاللہ اظہار شفوی آپ کو ذہن میں آ گیا. اچھا سعود بھائی یہ بتائیے کہ اظہار شفوی کب ہوتا ہے؟ کیونکہ یا جب با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد. میم ساکن کے بعد جب کبھی میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ قاعدے یاد کرنا بہت ایزی ہیں خصوصاً میم ساکن کے, کیونکہ اس میں آپ نے صرف 2 حرف یاد کرنے ہیں. کیسے؟ جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا. تو یہ 2 حرف یاد کر لیے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے, دوسری آگے میم آتی ہے, میم ساکن ہوتا ہے, پھر دوسری میم آتی ہے, ادغام شفوی ہو گیا. اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو وہاں اظہار شفوی ہو جاتا ہے. تو یہ اگر 2 آپ یاد کر لیتے ہیں اخفاء شفوی ہوتا ہے میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی, اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی. یہ 2 یاد کر لیے قاعدے تو آپ کو کیا ہوگا پورا دوسرا قاعدہ تیسرا جو قاعدہ وہ ایزی ہو گیا کہ جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. اور ہمارے سعود بھائی نے جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین شین کی ادائیگی کریں گے اچھے انداز سے. اور کس طرح کرتے ہیں شین کی ادائیگی؟ حروف شجریہ میں سے تو ہے. حروف شجریہ میں 3 حروف ہیں جیم شین یا, مگر اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے. اس صفت کا نام جی ماشاءاللہ ٹیم اے سے 3 ہاتھ 4 ہاتھ اور ٹیم بی سے بھی 4 ہاتھ. جی حسین بھائی بتائیے کون سی صفت ہے وہ؟ حسین بھائی بتانے کی صفت تفشی. صفت تفشی. ماشاءاللہ. جی ہاں. اچھا تفشی میں کیا ہوتا ہے؟
جی मुंह में حسین بھائی. आवाज फैल जाना. منہ میں آواز کا پھیل جانا. ماشاء اللہ, یہ بھی جواب ہمارے حسین بھائی نے صحیح دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, یا ساکن اس سے پہلے زیر آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ یہاں موجود بچے بتانے کے لیے تیار ہیں. جی بتائیے, جلدی سے بتا دیجیے گا. کون؟ صفوان بھائی بتائیے. यहाँ पे या मद्दा हो रहा है اچھا, یا مدہ کیوں ہو رہا ہے؟ क्योंकि या साकिन से पहले जेर है. اچھا, یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو यालीन होगा. یالین کو کیسے پڑھیں گے؟ बगैर खींचे बगैर छोड़ के नरमी से मारूफ. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے. یا مدہ کو کتنا کھینچیں گے؟ एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار میں. ماشاءاللہ. اور یہ بتائیے کہ حرکات, جی حرف مدہ کتنے ہیں؟ حرف مدہ کتنے ہیں؟ मद्दा 3 है. کتنے؟ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा. الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں. میم پر پیش ہے, اس کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے کریں گے کیونکہ پیش آنے کی وجہ سے منہ کیا پڑھیں گے؟ منہ. مکبن کیا پڑھیں گے؟ मुकिब्बन. ماشاءاللہ. اور میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے खुश्क हिस्से से. خشک حصے سے. ماشاءاللہ. اور کاف کا مخرج کیا ہے یہ پوچھتے ہیں ہم. लब्बैक. جی پوچھتے ہیں عثمان بھائی سے, یا فداء الرحمن بھائی بتائیے. جی فداء الرحمن بھائی. زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے. اور نرم حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ قوف. جی ہاں ماشاءاللہ. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے جو کہ لکھا ہوا ہے. اور قاف, موٹا قاف جب آتا ہے, آخر میں آ رہا ہے مستقیم میں قاف. یہ قاف جو ہوتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ والا قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. قاف کا مخرج ہے موٹا قاف, اور کاف کتاب والا کاف زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. اور ان کو کہتے ہیں حروف. یہ بتائیں گے کون کیا کہتے ہیں حروف؟ جی دانیال بھائی بتائیے. حرف لہویہ. حروف لہویہ. سوچ لیں. حروف لہویہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. بہت اچھے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود بچے قواعد بھی یاد کر رہے ہیں, مخارج بھی یاد کر رہے ہیں, اور ان کے جو کیا کہتے ہیں حروف کے جو مجموعے ہوتے ہیں وہ بھی یاد کر رہے ہیں. یعنی مجموعہ ہوتا ہے حروف لہویہ, 2 حروف ہیں. حروف شجریہ یہ بھی ایک مجموعہ ہے, جیم شین یا. اور اسی طرح حروف نطعیہ یہ بھی ایک مجموعہ ہے, اور حروف لثویہ یہ بھی ایک مجموعہ ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے با پر تشدید کوئی بھی حرف مشدد آ جائے تو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ اور 2 زبر کی تنوین بھی ہے, اس کو کیسے ادا کریں گے؟ کون بتائے گا؟ جی صفوان بھائی بتائیں گے. یہاں تشدید ہے اس لیے رک کر ادا کریں گے, اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اگلا قاعدہ بھی بتا دیا انہوں نے. ماشاءاللہ. اظہار ہو رہا ہے. اور یہ اظہار کون سا ہے؟ اظہار شفوی ہے, اظہار مطلق ہے, اظہار ہلکی, اظہار حلقی ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں. اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, با پر تشدید ہے, تشدید والا حرف. یاد رکھیے جب کبھی کوئی بھی مشدد حرف آتا ہے ذرا رک کر پڑھتے ہیں, اور مشدد قلقلہ ہو, قلقلہ والا ہوتا ہے تو جی تو اس لیے جو ہے اس کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رک کر ادا کرنا ہے, جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہمارے صفوان بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے, اور لام پر کھڑا زبر ہے, کھڑے حرکات کو 1 الف یعنی 2 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے. جیم, جی ہاں, کون سے حروف میں سے ہے؟ شجریہ. نہیں جی, دیکھ لیے, غور کریں. حروف شجریہ میں سے تو ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. مگر یہاں جو میرا پوچھنے کا مقصد ہے, دیکھیں جیم پر آ رہا ہے ایک جزم, اور ہوگا آواز. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ قاف طا با جیم دال. ان کو کہتے ہیں قطب جد. ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے جب حروف قلقلہ آتے ہیں, ساکن ہوتے ہیں, تو آواز خوب لوٹ کر آتی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. 2 ہا ہیں. جی ہاں, 2 ہا, اور پھر آگے بھی ایک ہا ہے, اور اس کی ادائیگی ہوگی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. پہلے ہا کو کم کھینچنا ہے کیونکہ حرکت ہے, اور دوسرے ہا پر
کے نیچے کھڑی حرکت ہے. اور یہاں ایک قاعدہ بھی لگتا ہے جی, یہ چھوٹی سی ایک مد بھی آ رہی ہے. اس قاعدے کا نام کون بتائے گا؟ ٹیم بی سے بتائیں گے کون؟ جی احمد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. احمد بھائی کو دیجیے گا مائک. مد متصل. مد متصل. آپ بتائیے. حسان بھائی کو دیجیے مائک. مد منفصل. مد منفصل. اچھا انہوں نے کہا مد متصل, آپ نے کہا مد منفصل. اچھا یہ مد منفصل اگر مان لیں آپ کی مد منفصل تو کیوں ہوئی؟ کھڑی حرکات ہے. کھڑی حرکات عرف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی عرف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتا ہے. اور حسان بھائی کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ. اس کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے اور حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے اور ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. بعض بچے پڑھ دیتے ہیں وجہی, بعضوں کو ہا پڑھ دیتے ہیں ہا کو, تو ہم نے کیا کرنا ہے وجہی اہدا. وجہی اہدا. جی کھینچنا بھی ہے وجہی اہدا. وجہی اہدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہاں پھر ایک قاعدہ لگتا ہے جس پر کھڑی حرکات, یہاں کھڑا زیر تھا اب کھڑا زبر ہے, مد بھی ہے, اور پھر آگے قاعدہ کون سا ہے یہ بتائیں گے عثمان بھائی. جی عثمان بھائی بتائیے. مد منفصل. مد منفصل ہے یہ بھی. جی حسین بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مد منفصل کہہ رہے ہیں, آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مد منفصل کیوں ہوئی؟ کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. الف مدہ تو نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر. کھڑی حرکات. کھڑی حرکات, اور کھڑی حرکات بھی عرف مدہ ہی کے قائم مقام ہے, تو کھڑا زبر الف مدہ ہی قائم مقام ہے. تو اس وجہ سے آپ نے درست کہا کہ یہاں پر جو ہے کھڑی حرکات ہے اور کھڑی حرکات عرف مدہ ہی قائم مقام ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے ماشاء اللہ. اور حمزہ کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے اور میم پر تشدید آنے کی وجہ سے ایک قاعدہ لگتا ہے. اس قاعدے کا نام جلدی سے بتائیں گے ہمارے جی فداء الرحمان بھائی. بتائیے کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ میم مشدد. میم مشدد. میم مشدد میں کیا کریں گے؟ گننا کریں گے. گننا کریں گے. ایک الف کا 2 الف کا؟ 1 الف کا. یا آدھے الف کا؟ نہیں 1 الف. 1 الف کا گننا کریں گے. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی نون مشدد ہو میم مشدد ہو تو 1 الف کا گننا کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور یہاں قاعدہ پھر ایک وہی آ گیا. جی یہ تو اب آپ کو یاد ہو گیا ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ سب مل کر بولیں. ادغام مع الغنہ. ماشاء اللہ. اور یہاں پر بھی وہی قاعدے ہیں جو ہم نے یہاں پڑھے تھے یمشی میں. کون سا قاعدہ؟ سب مل کر بولیں. اظہار شفوی. کیونکہ میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے, جب کہیں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے ماشاء اللہ. اور یہاں پر شیم کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. یا مدہ ہے, ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. آگے پڑھ لیتے ہیں. أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سین کی ادائیگی کے لیے رکھنے. سین کون سے حروف میں سے ہے؟ جلدی سے بتا دیں. کون بتائے گا؟ دانیال بھائی بتائیے. حروف اصلیہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ را سین صاد. اچھا یہ بتائیے حروف اصلیہ تو ہیں, اور فداء الرحمان بھائی ان کو کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ؟ جی حروف صفیریہ. حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں. حروف صفیریہ بھی 3 ہی ہیں, زا سین صاد. حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں کون بتائے گا؟ جی یہ بھی آپ بتائیں گے. چلیے بتائیے. صفیر عربی میں وہ جانور کہتے ہیں جھینگر کو, چھوٹا جانور. جی سیٹی کی طرح ہوتی ہے. کس آواز آتی ہے اس کی, تو جس کی وجہ سے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین زا سین اور صاد کے اندر بھی یہ سیٹی آتی ہے. اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ. اور ہمارے فداء الرحمان بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوگا. اور یہاں پر تنوین ہے, اس کے بعد ہے عین. کون سا قاعدہ لگے گا؟ جی جلدی سے بتائیں گے. جی ہمارے سعود بھائی کو دیجیے گا مائک. سعود بھائی آدھا ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یاد ہے پورا سوال کا جواب یاد ہے آپ کو؟ بتانا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے. یہاں پہ اظہار ہے. کون سا اظہار ہے؟ اظہار حلقی. اظہار حلقی. اظہار حلقی کیوں ہوا سعود بھائی؟
کیونکہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے. ماشاءاللہ تنوین کے بعد حرف حلقی سے عین آ رہا ہے, اس وجہ سے اظہار حلقی ہوگا. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے اظہار کا قاعدہ, اظہار شفوی کا قاعدہ اور اظہار حلقی کے قاعدے, دیگر قاعدے یاد کر رہے ہیں. 6 سال کی عمر ہے, تو آپ بھی کوشش کریں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے اور کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور صاد, جی کون سے حروف میں سے ہے صاد؟ ابھی بتایا تھا, مل کر بولے کون سا حروف ہے؟ حروف مستعلیہ. اچھا یہ تو مستعلیہ تو ہے, موٹے حروف ہیں, مگر یہ بتائیے مخرج کے لحاظ سے کیا کہیں گے؟ حروف اصلیہ کہیں گے. ماشاءاللہ. حروف اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ بھی ہیں, اور صفت کے لحاظ سے حروف مستعلیہ بھی ہیں, اور ایک اور بھی حروف ہیں, ایکسٹرا موٹے حروف بھی ہیں. جی دانیال بھائی بتانا چاہ رہے ہیں کیا ہے؟ دانیال بھائی بتائیے. ایکسٹرا موٹے یعنی بہت زیادہ موٹے یا تھوڑے موٹے؟ زیادہ موٹے کریں گے. ماشاءاللہ. جی ہاں. اور یہ حروف ہیں کتنے؟ 3 ہیں یا 2 ہیں یا 4 ہیں؟ جی فدا الرحمن بھائی کتنے ہیں؟ 4 حروف ہیں. بھول گئے آپ, ذہن سے نکل گیا. 4 حروف ہیں. کون کون سے ذرا فدا الرحمن بھائی بتائیے. صاد ضاد طا ظا. جی ہاں, یہ ان حروف میں یعنی ایکسٹرا حروف. اگر حروف اصلیہ کے لحاظ سے پوچھیں گے تو 3 ہیں, ظا سین صاد. مگر اب یہاں پوچھا گیا ایکسٹرا موٹے حروف, اور ایکسٹرا موٹے حروف کون سے ہیں دانیال بھائی؟ 4. کون کون سے؟ صاد, ضاد. اچھا اور گول کریں گے. صاد ضاد طا ظا. اچھا ماشاءاللہ. اب ناک سے بچا لیا آپ نے, یعنی ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. یعنی طا ظا جب پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. ہم نے پڑھنا ہے طا ظا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور را الف زبر را, را کو پر کر کے ادا کریں گے, موٹا پڑھیں گے. اور یہاں ایک قاعدہ ہے, طا کو بھی موٹا رکھنا ہے. اور ایک قاعدہ کون سا ہے؟ جی قاعدے کا نام بتائیں گے ہمارے احمد بھائی. جی احمد بھائی بتائیے, مائک دیجیے گا احمد بھائی کو. جی احمد بھائی بتائیے. ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ. جی ادغام مال غنہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد حرف ملون سے میم آ رہے. تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد, یہاں تنوین کے بعد حرف ارملون میں سے میم آ رہا آگے, اس وجہ سے ادغام مع الغنہ ہوگا. جواب آپ کا بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اور طا, اس کو بھی موٹا کرنا ہے. طا بھی موٹے حروف سے. اچھا یہ بتائیے طا, یہ طا کا مخرج کون بتائے گا؟ طا ہم پڑھتے ہیں طا, ہم مخرج بھی تو ہوگا نا اس کا, یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی فدا الرحمن بھائی بتائیے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے, اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. جی زبان کی نوک, بلکہ کہیں گے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. تا دال اور طا, یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نام. ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہاں پر میم کی ادائیگی پیش آنے کی وجہ سے ہونٹوں کو گول ادا کریں گے, اور سین کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. اچھے انداز سے پڑھنا ہے, اور تا کو بھی باریک رکھنا ہے. تا, بعض بچے مستقیم پڑھتے ہیں تو تا کو موٹا کر دیتے ہیں, پڑھتے ہیں مستقیم. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ مستقیم. تو مستقیم نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے؟ مستقیم. تا کو باریک. مستقیم. پڑھیے. صراط مستقیم. ماشاءاللہ. قاف کی ادائیگی پر رکھنی ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف لہویہ میں سے بھی ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کرتے ہیں. اور آخر میں یہاں جب وقف کریں گے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کون سا قاعدہ لگے گا یہ بتائیں گے ہمارے, جلدی سے بتائیں گے صفوان بھائی. جی صفوان بھائی بتائیے. مد عارض کیوں ہوگا؟ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی. جی ہاں ماشاءاللہ پیارے بچے, آپ نے جواب بالکل درست دیا ہے کہ یہاں پر حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آنے کی وجہ سے مد عارض ہو جائے گا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاءاللہ
ماشاء اللہ جی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی نوٹ نیو کراچی سے میرا آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے. جی سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عامر رضا ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فوکیس بہت 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 اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت ہماری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے. ماشاء اللہ, آپ نے جو ہے آج کے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور جو پہلے کال آئی تھی انہوں نے جو ہے دعا کی درخواست کی تھی, اللہ پاک ان کے والدین کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. آمین. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے بھائی اور میرے پیارے پیارے قاری صاحب, میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی آپ نے بھی آج کے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے. جی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں احمد رضا عرفان فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے. جی جواب آپ نے درست دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ چل رہا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی تو آئے بڑھتے ہیں دوبارہ قاری صاحب کی جانب. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم نے توجہ کے ساتھ اس سبق کو پڑھنا ہے, تو میرے ساتھ موجود رہیے گا. یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی فمن يمشي مكبا على وجهه اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. جی ہاں, مد بھی اچھے انداز سے کرنی ہے, غنوں کو بھی پورا کر کے جانا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, جی یہاں موجود بچے سنائیں گے, تو کون سنائے گا؟ جی احمد بھائی سنائیں گے یا صفوان بھائی؟ جی صفوان بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ماشاء اللہ, اچھی کوشش کی. بس تھوڑا سا مدوں کو آپ نے اور زیادہ کھینچنا ہے, اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اب بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف. تو بڑے بچے میرے ساتھ مل کر حدر اور ترتیل میں پڑھیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی. اب بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. اچھا، اس کو اتنا وہ نہیں کریں گے، موٹا کریں گے، بھاری آواز کریں مگر حمزہ موٹا نہ ہو. کیسے؟ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مستقيم أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ما شاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور یہ سیگمنٹ کیا ہمارے قائد صاحب نے، اللہ پاک قائد صاحب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین. آمین. جزاک اللہ خیرہ. آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں پروگرام اسلام فار کڈس کے اگلے اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت، اور انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں محفل نعت ہوگی. آئے سب سے پہلے جو ہے تمام نعت خوانوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کون سے کلام کی تیاری کی ہے. جی احسان بھائی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. جی عثمان بھائی. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. سبحان اللہ. جی فدا الرحمن بھائی. باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ. جی حسین بھائی. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. جی احسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا رسول اللہ 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 یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے مجھ کو آنا ہے ہمیں فرقت مٹانا ہے مدینے مجھ کو آنا ہے ہمیں فرقت مٹانا ہے مدینے مجھ کو آنا ہے ہمیں فرقت مٹانا ہے مدینے مجھ کو آنا ہے ہمیں فرقت مٹانا ہے مدینے مجھ کو آنا ہے ہمیں فرقت مٹانا ہے کعبہ کا ہے مدینہ کعبہ کا ہے مدینہ مدینہ کعبہ کا ہے مدینہ در پہ تیری حاضری ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا دیوانہ بلا لو اپنا مستانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ بنا لو اپنا
لائیں گے قبر میں سرکار آئے تو میں ان سے یوں کہوں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے میرے ہر قدم میں جب اثار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر کھاتے شاہ انبیاء اس دم سچی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ یا 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 رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب ماشاء اللہ سان بھائی اپنے کلام پڑھا وہ بھی بہت ہی پیارے انداز میں. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کی آواز کو بھی سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئے بڑھتے ہیں اب فدا الرحمان بھائی کی جانب. جی فدا الرحمان بھائی کون سا کلام تھا آپ کا؟ باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی. جی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے
فدا الرحمن بھائی آپ نے بھی جو ہے کلام پڑھا بہت ہی پیارے انداز میں. اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے, آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئے بڑھتے ہیں اب ایک اور بہت ہی پیارے سے نعت خواہ کی جانب, اور ان کا نام ہے عثمان بھائی. جی عثمان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. جی میرے نبی صلی اللہ, پیارے نبی صلی اللہ, میرے نبی صلی اللہ, پیارے نبی صلی اللہ, میرے نبی صلی اللہ, پیارے نبی صلی اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب
قسمت کس قدر ہے وہ لوگ خدا شاگرد 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 قسمت کس قدر ہے جو سرور عالم کا جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے 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 خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہاں یہ سچ ہے نیازی ہاں سرکار کا خاطر ہے میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ میرے بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو کو بھی پیارے نبی صلی اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے جو ہے کلام سنا عثمان بھائی سے اللہ پاک عثمان بھائی کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائے آمین تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام اسلام فار کڈس میں آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں جی میرے اچھے حمزہ بھائی یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے حمزہ بھائی آپ کو اسلام فار کڈس میں ویلکم اور میں اپنے پیارے پیارے پروگرام کے نیو سیگمنٹ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوں یا اللہ پاک 10 جنوری جلدی سے آ جائے ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے ماشاء اللہ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک اور کال شامل کرتے ہیں جی
मेरा टाउन से बात कर रहा हूँ। पहले हम जब आपका प्रोग्राम इस्लाम फर्क बहुत अच्छा है। आज सामने यार मेरी आपसे ये फरमाइश है, क्या मुझे का नाम सुना दें? किस्मत मेरी चमका, ये चमका ये का खैरा। चलें भाई, फरमाइश भी आ चुकी है, लेकिन जो है उससे पहले हम बढ़ते हैं हुसैन भाई की जानिब। जी हुसैन भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबा देखो जी। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों वन ऑफ माई फेवरेट कलाम हुसैन भाई आपने सुनाया। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, फरमाइश आई थी तो हसन भाई आप जो है उस कलाम का एक शेर सुना दें।
قسمت میری قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا میرے آقا مجھ کو بھی در مدینہ سینے میں کعبہ تو بسے میں مدینہ میری چمکا چمکا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا اللہ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام تک پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا۔